اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، سنا دیجئے، بشارت دیجئے، ان کو بتائیے کہ جو منافق ہے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دردناک عذاب منافق کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے پر ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے، سب سے جہاں جہنم بھی پناہ مانگتی ہے وہاں منافق ہوگا۔ کافر اوپر کے درجے پر ہے، جہنم میں جو سب سے زیادہ جس کو عذاب ہے وہ منافق کو ہے۔ اب منافق کون ہے؟ اب اس حدیث سے ثابت ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، ایک پائی جائے تو 1 درجے کا منافق، 2 پائی جائیں تو 2 درجے کا منافق، 3 پائی جائیں تو پکا منافق۔ اب حضور وہ کون سا؟ فرمایا پہلی اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بات جو ہے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب وہ امانت رکھی جائے گی اس کی خیانت کرے گا۔ اگر 3 پائی جاتی ہیں تو پکا منافق ہے۔ ایک روایت کے اندر 4 ہیں، یعنی لڑتے وقت گالم گلوچ کرے گا، گالیاں دے گا، اگر وہ بھی پائی جائیں تو پکا منافق۔ جو میں نے مسلم اور بخاری کی روایت کی اس میں 3 ہی کی بات ہے۔ اب جو وعدہ کرے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے تو کیا ہے؟ بولیے گا تھوڑا سا ساتھی، تھوڑا لیسن تو پتہ رکھ سی نا، میں کو سمجھ آئیے۔ سریکی ہے نا سریکی بیلٹ؟ اچھا، جس ویلے گال کریں دے تے کیا کریں دے؟ بولو تو کوڑ بولیں دے، جھوٹ بولیں دے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں تے میں سریکی بول سکتا لیکن یہ ہے کہ اوے بول سکتا، تقریر وچ میری روانگی تھوڑی ہے، ایستا ایستا آخر دوتے تھوڑے 2-4 الفاظ الویسا، لیکن میں تقریر اردو وچ کرن دو، کیونکہ تھوڑے سارے سریکی بیٹھے ہیں تو انہیں کلام اردو چ پڑھے ہیں، تھوڑے نقیب بھی جناب والا اردو چ لگے، اس واسطے سارے کو ڈیمانڈ بھی اردو دی رکھو۔ اچھا جی، بات کرے تو جھوٹ بولے، کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا جھوٹ ہے، بات بات پر جھوٹ، سودا خریدو جھوٹ، بیچو جھوٹ، ہر لمحے جھوٹ، جھوٹ پر ہی زندگی گزر رہی ہے۔ پھر پوچھو کون ہے؟ میں مسلمان۔ حضور نے فرمایا منافق ہے۔ اب مہر جس پر سرکار لگائیں، جس پر حضور کی مہر ہو، اب میلاد کی پہلی رات ہے اور ہم نے سرکار کے میلاد سے سیکھ کے جانا ہے کہ حضور کا میلاد بھی مناؤ۔ پیسے کی ضرورت کہنی تھوڑی تشریف فرما تھی، سو میرے واسطے یہ تو اجا اے دادی کافی جو میں کو سن کی داد تشریف فرما۔ اب ہماری زندگی میں جھوٹ کس درجے تک سرایت کر گیا؟ بیچو بھی جھوٹ، خریدو بھی جھوٹ، ہر موقع جھوٹ، ہر لمحہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ زندگی ساری۔ اور پھر سارے کے سارے مسلمان، سب کے سب مومن، سب کے سب، نہ اس کی پرہیزگاری میں فرق ہے، نہ اس کی علمیت پر فرق ہے، نہ اس کی شیخیت میں فرق آتا ہے، نہ اس کی جناب والا کسی درجے میں فرق آتا۔ حضور نے فرمایا ہے سند سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے، منافق ہے۔ جھوٹ سے سودا بیچنے والا، سودا بک جائے گا، حضور نے فرمایا برکت اٹھا لی جائے گی۔ بتائیں جی کدھر برکت ہے؟ اسی لیے برکت نہیں۔
کما کے گھر میں لے کے آؤ، ہر چیز ختم. جو کمایا گھر میں لے کے آیا. اب ہمیں دوست سوال کرتے ہیں کہ حضور میں سعودیہ بھی گیا، میں فلاں شہر گیا، میں فلاں علاقے گیا، میں نے یہ کمایا وہ کمایا، میری اتنی محنت ہم نے کی، ہمارے پاس پیسے اتنی تعداد میں آئے لیکن برکت نہیں ہے. تو کبھی یہ غور کیا ہے کہ برکت اسی لیے نہیں ہے جب سودا دیتے لیتے ہو جھوٹ بولتے ہو؟ حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے والے سے، کہنے والا، بولنے والا، سودا بکے گا، برکت نہیں ہوگی، اٹھا لی جائے گی، برکت نہیں ہو سکتی اس میں. اب جب حضور فرمائے برکت نہیں ہے تو بندے پھر کیوں روتے ہیں؟ اب یہ کام چھوڑیں گے تو برکت آئے گی، ورنہ برکت زندگی بھر مجھ سے ہاتھ اٹھوا لے، پیر صاحب سے اٹھوا لے، حضرت صاحب سے اٹھوا لے، شیخ الحدیث صاحب سے اٹھوا لے، جاہیں زمانے کا کوئی بندہ لے، ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، جب تک میرے حضور کی اس سنت پر عمل نہیں کرو گے. سودا بیچتے جھوٹ نہیں بولنا، قسم نہیں اٹھانا، قسم نہیں اٹھانا. دیکھو آپ سے کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، دکاندار بیٹھے ہیں، کوئی چیز لیتے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گاڑی بیچ دیتے ہیں، کوئی زمین بیچ دیتے ہیں، کوئی گھر بیچنا چاہتے ہیں. اتنا فراڈ یار، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے. پھر بھی پوچھو کیا مومن ہے؟ یہ جب یہ اللہ کے فرشتے ہمارے ان لبوں پر آ کر، مسلمان کے، مومن کے لبوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی غذا ہمارا سبحان اللہ ذکر، اللہ اللہ کرنا ہمارا ذکر ان کی غذا ہے. جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں، اب وہ اس پر وہ اسی لیے آ کے وہ یہ غذا حاصل کرتے ہیں. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے وہ فرشتے ناراض ہو کر ہم سے جدا ہو جاتے. ابھی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ مشکل پڑے تو مدد کرو، اگر دل بے چین مضطرب ہو تو مدد کرو، ان کو گھر میں سکون لے کے آؤ، اس کے معاون اور مددگار بن کے چلو. وہ فرشتے جو ہمارے مددگار بننے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ فرشتے ناراض ہو کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہم برکت سے محروم ہو گئے. ادھر جھوٹ یعنی قسمیں اٹھائیں، ادھر برکت ختم. ادھر جو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے مدد کرنی تھی، ساتھ رہنا تھا، وہ فرشتے بھی چلے گئے. اب سنیے کہ جھوٹ اس قدر سرایت کر گیا. اب سے لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت مانی عذاب ہوتا ہے. بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں تو تجھ پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، ماں بچوں پہ کہہ رہی ہوتی ہے تجھ پہ لعنت. یہ لعنت مانی عذاب ہے. سنیے گا، حوصلے ہیں نا، تھکے تو نہیں؟ جی نہیں، نعرے ماریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اگر ساتھی 10-20 منٹ بعد تھکنے والے ہیں تو میں مضمون ہی ایسا پیش کروں کہ تاکہ آپ لوگوں کو جلدی چھٹی مل جائے. اگر کوئی حوصلہ ہے دین سنانے کا پھر جناب والا حاضر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ